طه بھائی ہم لوگ ایک بڑی کامن چیز دیکھتے ہیں ہمارے سوسائٹی کا مسئلہ ہے ڈرگس کا بھی آج کل, یوتھ کا, اور پورنوگرافی بھی ہے اس میں, ہومو سیکشولیٹی بھی ہے اس میں, حرام ریلیشن شپ, ہر طرح کی چیزیں ہیں. آپ خود ایک ماحول سے گزرے ہیں, آپ نے چیزیں دیکھی ہیں, آپ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا سمجھتے ہیں, اور اس سے بچنے کا طریقہ, اور خاص طور پہ یہ کہ کیا اس پہ بات کرنا بھی غلط ہے؟ کیونکہ میں اس ٹاپک کو ذرا کھل کے بات کرتا ہوں تو بعض لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے, تم یہ الفاظ پوڈ کاسٹ پہ استعمال کرتے ہو, تم یہ الفاظ بولتے ہو, خواتین بھی دیکھتی ہیں وہ. میں کہتا ہوں یار میرا مقصد یہ ہے کہ اصلاح ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ بتا دیں کہ کیا اس ٹاپک پہ بات کرنا غلط ہے یا ٹھیک ہے, اور اگر ٹھیک ہے تو پھر اس کے بارے میں کچھ. میں سمجھتا ہوں ان باتوں پہ اگر ہم ٹاپک سے بات نہیں کریں گے تو پھر ہم تب ہوش میں آئیں گے جب ہمارے بچے انفارچونیٹلی ایتھیسٹ ہو چکے ہوں گے. بالکل, دس از اباؤٹ ٹائم, بلکہ ہم لیٹ ہو چکے ہیں, ہم ہر معاملے میں لیٹ پہنچتے ہیں. جب اپنا گورا کام کر لیتا ہے وہ تو 400-500 سال کی پلاننگ کر کے چلتا ہے, اور ہم لوگ ریئیکشنری وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان پہ میں سمجھتا ہوں مساجد میں بات ہونی چاہیے, پوڈ کاسٹ پہ ہونی چاہیے, ہر جگہ بات ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو سب سے بڑی ریزن مجھے لگتی ہے نا, سب سے جو کور ریزن ہے, پھر میں سپرفیشل ریزن پہ آتا ہوں. جی پلیز. وہ یہ کہ ہم جو انسان ہیں نا, یہ 2 چیزوں سے بنے ہیں, ایک باڈی سے اور ایک سول سے. باڈی کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, اور اس کی نیوٹریشنل نیڈس کا تمام جو بندوبست ہے وہ مٹی سے کیا. مٹی سے بنی ہے, اس کی نیڈس بھی مٹی سے ہیں. آپ کو کھانا پینا چاہیے, آپ کو پانی چاہیے, ایون رشتے دار بھی ہیں وہ بھی مٹی سے. ٹھیک ہے, ہر چیز, ایون جو پلاسٹک ہے یہ پیٹرولیم کا بائی پروڈکٹ ہے, مٹی سے نکلا. یہ ووڈ ہے, ٹھیک ہے, مٹی سے نکلی. دوسری جو کمپوننٹ ہے ہماری باڈی کا جو مین ہے وہ سول ہے, وہ آسمانوں سے آئی ہے اللہ کے حکم سے. اس کی بھی نیوٹریشنل نیڈز ہیں, ہم اس چیز کا علم نہیں ہے. اس کی بھی خوراک ہے, اس کی خوراک بھی اللہ نے آسمانوں سے بھیجی ہے, جو دین ہے, جو نماز ہے, جو ذکر ہے. ہم اپنی باڈی کو تو فیڈ کرتے ہیں. سردی لگ رہی ہے, اوکے کچھ ہیٹر آن کر لیا. ٹھنڈ لگ رہی ہے تو یا گرمی لگ رہی ہے تو اے سی آن کر لیا. بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھا لیا. پیاس لگ رہی ہے پانی پی لیا. ہم اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں. بٹ جب سول کی جو نیوٹریشن نیڈس ہیں, یہ بھوکی ہوتی ہے, پیاسی ہوتی ہے, ہم اس کو بھی فلفل کرنے کے لیے ہم باڈی کی نیڈس پوری کر دیتے ہیں. چلو جی, اندر سے بے چینی, بے قراری ہو رہی ہے, کوئی مووی دیکھ لیجیے, میوزک سن لیا, ڈرگس کر لیے, شاپنگ. ریٹیل تھیراپی کا نام سنا ہوگا آپ نے. ریٹیل تھیراپی از اے کائنڈ آف تھیراپی جس میں یو فیل ہیپی وین یو پرچیز سم تھنگس. کب تک کریں گے؟ اچھا, وہ کہتے ہیں کہ چلو اگر آپ ایف یو ایٹ اے چاکلیٹ کیک یو فیل ہیپی بیکاز چاکلیٹ آپ کو ٹیمپریری ہیپینس دے دے گی. آپ 2 ٹن چاکلیٹ کھا لیں, الٹیمیٹلی آپ ڈپریس نہیں ہوں گے, آپ کا ویٹ بھی بڑھ چکا ہوگا اور آپ کو چاکلیٹ. اصل چیز کیا ہے کہ جو اصل ہے نا ہماری, اصل حافظ احمد, طہ ابن جلیل, اصل جو ہے نا ہماری روح ہے. یہ روح ہماری تب بھی تھی جب ماں کے ہم پیٹ میں تھے, ہماری باڈی کی فارم ڈفرینٹ تھی. یہ روح تب بھی ایگزسٹ کرتی تھی جب باڈی کا ایگزسٹنس تھا ہی نہیں. عالم ارواح میں یہ روح تب بھی ہوگی جب قبر میں, جب اس کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. اور یہی روح میری اور آپ کی جنت میں انشاءاللہ, اس کا 33 ایئرس کی ایج ہوگی اور حضرت آدم والا قد ہوگا, اور کوئی بیماری نہیں ہوگی. اور والعیاذ باللہ اگر اللہ نہ کرے کوئی جہنم میں چلا گیا تو احد پہاڑ کے برابر اس کا جو سکن اور اس کا ہجوم ہوگا اور وہاں پہ جل رہی ہوگی. تو روح وہی ہے بٹ باڈی, تو روح وہی ہے بٹ ٹرانسپورٹیشن وہیکل چینج ہو جائے گا. تو اصل روح ہے ہماری. ہم انفارچونیٹلی روح کو ہم نے سیٹسفائی نہیں کیا. گورے کو پڑھ کے جب بات کی جاتی تھی نا کہ گاڈ, سول اور ریلیجن کی, تو گورے نے کہا کہ اوکے آج کے بعد ہم بات کریں گے ورلڈ کی, باڈی کی اور میٹیریلزم کی بات کریں گے. تو گورے نے اس کو چینج کر دیا. یہ پوسٹ ماڈرن جو دور تھا, ٹھیک ہے, تو کیا کیا کہ اب نا روح کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. اور پریشان جب لڑکے ہوتے ہیں نا تو ڈرگز, میوزک میں چلے جاتے ہیں. تو یہ پیناڈول ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آرام دے دے گی. انفیکشن ہے نا پیٹ کا, جو اینٹی بایوٹک سے ٹھیک ہوگا, اس کو ٹریٹ نہیں کر رہے. میں کچھ دن پہلے بھائی سے ملا, کہتے ہیں تو ہاں بھائی اس مسئلے سے نکلتا ہوں, اس مسئلے سے نکلتا ہوں, اس مسئلے میں چلا جاتا ہوں, اور کبھی ڈرگس میں چلا جاتا ہوں, کبھی پارٹیز میں, کبھی اچھا یہ جائز ہے وہ جائز ہے. میں کہتا ہوں یار آپ نا مسئلے کو ٹریٹ نہیں کر رہے ہو. مسئلہ اب آپ کا روح اللہ کے سامنے جھکنا چاہتی ہے, آپ اللہ کے سامنے رونا چاہتے ہو, آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو, آپ نماز اللہ سے دعائیں کرنا چاہتے ہو, آپ لوگوں سے تنگ آ چکے ہو, آپ اس ہنسی سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہو جو کبھی بے وفائی نہیں کرتی, جو ہمیشہ وفادار. آپ کو کوئی ملا ہی نہیں آج تک, آپ کو وہ چاہیے. ہم انیٹلی نا ہم ایک رب سے جوڑنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر جسٹن بیرٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اے پرسن از بورن ایز اے بلیور. آپ ایک بچے کو اگر امیزون فارسٹ میں چھوڑ دیں, اس پہ کوئی انفلوئنس, کوئی انٹرنیٹ نہ ہو, کوئی ماں باپ نہ ہونا, ہی گروز اپ بلیونگ ان ون گاڈ. ٹھیک ہے, یہ فطرت ہے ہماری. کلو مولود یولد الفطرہ حدیث میں آتا ہے, ہر بندہ اسلام میں پیدا ہوتا ہے, پھر ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں. تو اگر ہم اس کو سب سے پہلے سیٹسفائی کریں نا اور اللہ سے تعلق جوڑیں, اللہ کے سامنے روئیں,
اور گناہوں کو چھوڑیں. تو سب سے بڑی نیڈ یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو سب سے بڑا فیکٹر ہے نا, لوگ کیا کہیں گے. میرے دوست سے کہیں گے تو یار وہ تو ممی ڈیڈی ہے, تو بپو بچہ ہے, تو سوٹا نہیں مارا ہمارے ساتھ, تو ڈرائیوز نہیں کر رہا. تو ہم نا ایک برے کلچر میں فٹ ان کرنے کے لیے پیئر پریشر کی وجہ سے حرام ریلیشن شپ بھی کرتے ہیں کہ میرے دوست یار کیا کہیں گے, تیرے پاس بچی کوئی نہیں ہے. ہاں. تیرے پاس اور لڑکیوں میں ایسے سین دیکھیں کہ اچھا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے تمہارے پاس, اگر ایک ایسے ماحول میں آپ رہ رہے تو پرابلمٹک ہو جاتا ہے. یہ نا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا فطوبى للغرباء. اسلام جب شروع ہوا تھا نا اجنبی, اسٹرینج تھا. صحابہ کو نا لوگ کہتے تھے صوبی مطلب وہ بھگوڑے, باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے. آج جو دین پہ آتے ہیں نا اس کو بھی کہتے ہیں وہ ممی ڈیڈی ہے, پاپا ہے, یہ تو مولوی ہو گیا. تو صوبی کا ورڈ مولوی سے چینج ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس دور میں بھی لوگ اون نہیں کہتے تھے کہ تم نے کون سا نیا دین لے کے آ گئے ہو. آج بھی یہ حالات ہیں. تو اللہ نے کیا کہا تھا, فطوبى للغرباء. اس ٹائم ہم اسٹرینجرز بن جانا. بے شک یہ جو ورڈ ہے نا لوگ کیا کہیں گے پہ نہ چلنا, تم بس اپنا اللہ سے تعلق مینٹین رکھنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دور آ گیا ہے جس میں ایک بھائی شاید سینٹورس مال میں یا ڈولمن مال میں یا ایمپوریم مال میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے, مسجد میں انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے. ایک بہن اس طرح کی ڈریسنگ جو ایمی وائن ہاؤس یا لیڈی گاگا کی ہے وہ پہن کے زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے, بٹ جو حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ کی ڈریسنگ تھی وہ پہن کے شائع فیل کرتی ہے. اس دور میں نا لو سیلف اسٹیم والے یا لو سیلف کانفیڈنس والے دین پہ نہیں چل سکتے. پیئر پریشر اتنا زیادہ ہے اس دور میں. جو لوگ ہائی سیلف اسٹیم کے ہیں نا, جو تکڑے دلیر جو لوگ ہیں, وہی دین پہ چل سکتے ہیں اور وہی اس پیئر پریشر کو ریزسٹ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو بی ان اپولوجیٹک مسلمس. میں دین پہ چل رہا ہوں ایسے کی تیسی, یار میں صحیح کام کروں گا, آئی ڈونٹ کیئر واٹ پیپل تھنک اباؤٹ می. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضرت عائشہ کو خط لکھا کہ مجھے نصیحت کریں. حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اگر تم لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرو گے نا تو لوگ تو تمہیں ذلیل کر دیں گے اور اللہ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا. اور اگر تم اللہ کو راضی رکھ کے لوگوں کو ناراض کرو گے تو لوگ تمہارے پیچھے آئیں گے اور اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا. میں نے مفہوم بتایا حدیث کا. تو یہی بات ہے. میں نے پرسنلی دیکھا ہے کہ جب میں لوگوں کو خوش کرنا چاہا, اللہ کو ناراضگی لے کے, میں ذلیل ہوں ہمیشہ. لیکن جب میں نے اللہ کو خوش کیا, نیور تھنک اباؤٹ لوگ کیا کہیں گے. ہاں ہم نے بدتمیز نہیں ہونا, ہم نے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہونا, ہم نے کوئی ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنی. اگر ماں باپ بھی کہیں, ماں باپ بھی ہر بات ماننا جائے فرض ہے ہم پہ. اگر ماں باپ بھی کہیں بیٹا شرک کر, تو ہم نہیں کریں گے, لیکن بدتمیزی نہیں کر سکتے. وہ صاحب فی دنیا معروف اخلاق کردار کی بہترین ایکسیلنس. لیکن کہیں گے بجی دعا تو اللہ سے مانگی جاتی ہے, یہ فلاں پیر صاحب کی بڑی عزت ہے میرے نظر میں, فلاں اللہ کے اولیاء کی قدر ہے, اور اس کی زبان چلنا بند ہو جائے جو اولیاء کی گستاخی کرتا ہے. بٹ ان سے میں اولاد نہیں مانگوں گا, میں رزق نہیں مانگوں گا, مانگنا صرف سجدہ نہیں کروں گا یا ایکسرسائز کام نہیں کروں گا, مانگنا اللہ کی ذات سے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, انپولوجیٹلی مسلمان ہونا, دس از واٹ آئی تھنک کہ آج کل کے دور کی ضرورت ہے. اور یہ 21st سینچری میں نا پولرائزیشن بہت بڑھتی جا رہی ہے. پہلے ٹائم تھا ہمارا 90s میں 2000s میں کہ جب تیتر اور بٹیر جو ہے نا چلتے تھے کہ امریکہ جا کے اسلامی اسکول ڈھونڈ رہے ہیں اور پاکستان آ کے امریکن اسکول ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جی اس طرح کے حالات اور واقعات ہو رہے ہیں. تو کنورٹیبل دوپٹوں والا جو ہے نا کلچر کہ اذان ہوئی تو دوپٹہ اوپر آ گیا, اذان نہ ہوئی تو میں سمجھتا ہوں انہیں بھی خیر ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ وہ جو دین ہے پورا اب جو دور آ گیا نا, اس میں یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں. گورا بھی کہہ رہا ہے ادھر یو ار ود اس اور اگینسٹ اس. اس پہ ہر بندہ سامنے آ رہا ہے. کون ڈرتا ہے شیڈو بیننگ سے, کون ڈرتا ہے بات اٹھانے سے, کون ڈرتا ہے کہ اوہ میرے سرکار کیا کہیں گے مجھے, یا کون امت کی اور وحدانیت کی اور حق کی اور جہاد کی بات کرتا ہے. تو یہ دور ابھی آتا جا رہا ہے کہ اس میں نا سائڈز بنتی جا رہی ہیں اور گرے ایریا کم ہوتا جا رہا ہے. اس پہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ مجھے حزب اللہ میں سے بننا ہے یا حزب الشیطان میں سے بننا ہے. تو اٹس اباؤٹ ٹائم انشاءاللہ. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے, ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے. ایک نظم